وہ اس راستے کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں جاتی ہے جس راستے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے کسی قسم کا اقتدار حاصل کرنا ہو. جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، بے شک بھٹکا ہوا ہو، واپس اگر وہ پلٹ کے کسی راستے میں ملے تو ہم اس کو سہارا ہمیشہ دیتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آتی ہیں تو بارود سے استقبال ہوتا ہے، لیکن جب نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو لاہور کے کمشنر اور ڈی آئی جی اور آر پی او اور پتہ نہیں کون کون سے آفیسر جا کے ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کو پورا پروٹوکول ملتا ہے. تو باہر بیٹھ کے الزام لگانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آصف علی زرداری کی جو قربانیاں ہیں وہ بھول جاتے ہیں. پتہ نہیں آصف علی زرداری کے ساتھ پتہ نہیں کیا بغض ہے. السلام علیکم، پروگرام ہے روبرو اور میں ہوں شبیر میر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ذرا بڑے کینوس کے اوپر چیزوں کو دیکھتے ہیں. پولیٹکس کے اوپر ہی بات کریں گے، لیکن نواز شریف کی پاکستان آمد اور اس سے ذرا پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی. خیر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو الائنس تھا اس وقت کا، کولیشن تھا، اس میں جو حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی کا کردار رہا ہے. یعنی اپوزیشن میں نہیں تھی، حکومت چلائی جتنا ٹائم. اب اس حکومت جتنا عرصہ چلی اس میں جو پلس اور مائنسز میں پیپلز پارٹی شامل رہی. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے بعد جتنا عرصہ وفاقی حکومت رہی اس میں یقیناً پیپلز پارٹی کا حصہ تھا، اچھے میں برے میں. اور آج ہم جب تازہ ترین سینیریو دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی تھوڑی سی میں نہیں، اس کو کافی بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے. تھوڑی سی نہیں، زیادہ بیک فٹ پہ نظر آ رہی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ زیادہ ڈومیننٹ ہے. نواز شریف کا جس طرح پاکستان آمد ہوئی، جس طرح استقبال ہوا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، تو اس میں کیا پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کھویا؟ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی پیپلز پارٹی کے لیے گزرا نہیں گزرا. اور پھر اسی تناظر میں گلگت بلتستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا جو بعض سیاسی تبصرہ نگار سیاسی دھوکے کی بات کرتے ہیں کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ تو نہیں ہونے جا رہا ہے؟ میرے مہمان عباس موسوی ہیں، آپ یقیناً بہتر جانتے ہیں. میں نے آج تھوڑا سا ایکڈیمک قسم کا ٹاپک ہے، اس لیے موسوی صاحب کو آج زحمت دی ہے، کیونکہ یہ بھی بڑے کینوس میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. عباس صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. کینوس کو ذرا آج ہم براڈن کر کے دیکھتے ہیں. تو گلگت بلتستان پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا وفاق پہ ہی جاتے ہیں جمپ لگا کے. آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف چھایا ہوا ہے، نون لیگ چھائی ہوئی ہے، آپ پیپلز پارٹی کہیں نہیں نظر آ رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کسی قسم کی ڈیل کی قائل نہیں ہے. وہ اس راستے کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں جاتی ہے جس راستے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے کسی قسم کا اقتدار حاصل کرنا ہو. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس ملک میں آئین و قانون اور عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے، اور ہمیں اس بات پہ بالکل بھی کوئی ناامیدی نہیں ہے، بلکہ ہم خوش ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی ڈیلوں کا حصہ نہیں ہے. لیکن ادھر میں آپ کو روک کے یہ پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی ڈیل پہ یقین نہیں کرتی، ٹھیک ہے، کوئی اور جماعت ڈیل کرتی ہے جو آپ کو پتہ ہے اور اس کے ساتھ الائنس میں بیٹھتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، الائنس پاکستان اس ملک کے بہتر مفاد کے لیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی، محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ ہی تھی جس نے میثاق جمہوریت کی بنیاد رکھی. جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، بے شک بھٹکا ہوا ہو، واپس اگر وہ پلٹ کے کسی راستے میں ملے تو ہم اس کو سہارا ہمیشہ دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈھیل کا نتیجہ ہے جو اس وقت نواز شریف آئے ہیں، یا وہ ساری غلطیاں جو ان کے خلاف دہرائی گئی جی ان کو وڈرا کر کے ان کو صرف انصاف دیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما قیادت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آتی ہیں تو بارود سے استقبال ہوتا ہے، لیکن جب نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو لاہور کے کمشنر اور ڈی آئی جی اور آر پی او اور پتہ نہیں کون کون سے آفیسر جا کے ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کو پورا پروٹوکول ملتا ہے، اور ان کو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ان کی سزا معطل کرتی ہے. تو ہم اس کو ڈیل نہیں کہہ سکتے. تو اس میں اگر تھوڑا سا ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں تو پیپلز پارٹی یا محترمہ جب باہر گئیں تو جس طرح کے حالات میں گئیں وہ اس سے مختلف تھے. ان کے خلاف باقاعدہ کیسز ہوئے، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ بیٹے سے تنخواہ لینے نہ لینے والی باتیں ہیں، یہ پھر بہت سارے چارجز فریم ہوئے. سپریم کورٹ کا کردار بھی اس میں سوالیہ نشان اس کے اوپر. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مبصر یہ کہتے ہیں، میں ان کی نمائندگی کی بات نہیں کروں گا نون لیگ کی، کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی
وہ اس ڈیل پہ ختم کی جا رہی ہے کسی حد دیکھیں جی آپ اس سے نہیں اتفاق کرتے ہیں؟ شبیر صاحب دیکھیں جی، جمہوریت کے لیے قربانی کی اگر بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وجود میں لایا، وہ سولی پہ چڑھا، ان کی بیٹی شہید ہوئی، ان کی بیٹی نے 6 سال قید کاٹی، آصف علی زرداری صاحب 11 سال قید میں رہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کو اسٹیبلشمنٹ کمپنسیٹ کرے۔ ہم نے عوام کا دروازہ کھٹکھٹایا، عوام کے لیے ہی بات کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی اگر کوئی مطمع نظر ہے اس پاکستان میں، اگر آج کوئی سب سے بڑی آواز ہے کہ الیکشن کرائیں، تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن میں ڈیلے کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہم نے الیکشن کی بات کی اور سپریم کورٹ پہ جانے کی دھمکی دینے پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، ورنہ شاید وہ بھی نہ کرتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مجھ جیسا ورکر اس بات پہ بہت خوش ہے کہ ہماری کسی قسم کی کوئی ڈیل اس راستے سے نہ ہو جس راستے سے اقتدار بانٹا جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو کوئی دھوکہ بھی نہیں ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں اگر دھوکہ ہوا تو ہم خوش ہیں، نہیں ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ دھوکہ ہوا، ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اگر مجھ جیسا ورکر اگر اس طرح کا کوئی دھوکہ ہوتا ہے تو اس دھوکہ پہ میں خوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس راستے پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ رائٹ۔ تو جو پی ڈی ایم گورنمنٹ چلے اس میں دیکھیں پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا تھا پیپلز پارٹی کا جانا ٹھیک تھا نہیں تھا؟ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جانا اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس ملک کو بچانے کے لیے ایک عدم اعتماد کی تحریک لائیں، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، میڈیا میں زیادہ پرومیننٹ ایک نام ہے آپ کا، کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو نون لیگ ہی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم عدم اعتماد نہیں لا سکتے۔ یہ آصف علی زرداری تھا جو کہتا تھا نہیں عدم اعتماد میں لا کے دکھاتا ہوں، اور عدم اعتماد لایا، ایک کولیشن گورنمنٹ لائی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی شکل میں جس کی بنیاد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھی تھی، بعد میں پیپل پارٹی کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا اس وجہ سے ہم الگ ہو گئے، لیکن وہ جو تحریک بنی وہ پاکستان کے اندر جو کنسنسس کریٹ کرنا، مفاہمت میں آ کے اس ملک کو اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آصف علی زرداری نے اپنی بہت ساری قربانیاں دی، بہت ساری زیادتیاں، ظلم، انتقام کی آگ کو ختم کر کے، جس طرح شہید بینظیر بھٹو کی لاش پہ کھڑے ہو کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اسی طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو بنی اور اس کولیشن میں نون لیگ کے ساتھ پیپل پارٹی کے لیے بیٹھنا بالکل ایسا تھا جیسے شہید بھٹو کی لاش پہ کھڑے ہو کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا، بالکل اتنا ہی مشکل تھا پیپل پارٹی کے لیے، وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کر کے دکھایا۔ وہ تو خیر چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد چیزیں ٹھیک ہو گئی، لیکن مجھے اب یہ بتائیں آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نیشنل پولیٹکس کی بات کریں، الیکشن ہوں گے جب بھی ہوں گے، 2 ہفتہ آگے پیچھے، دیکھیں اب تو اس میں پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے اب جو پاکستان کا ووٹر ہے نا وہ بڑا تبدیل ہو گیا ہے، جو پولیٹیکل ڈائنمکس ہے وہ بڑی تبدیل ہو چکی ہے، اب لوگ بڑا ڈفرینٹلی سوچتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے، اچھا، اور ہماری جو ایگزسٹنس ہے، ہاں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ہمیں پنجاب سے نکالا گیا، ہمیں پنجاب میں محدود کیا گیا، وہ پارٹی جو لاہور میں بنی اس پارٹی کو پنجاب سے نکالنا اور اس کو پنجاب سے دور رکھنا یہ ایک سازش تھی، اور آج بھی ہے، آج بھی ہمیں مسائل ہیں پنجاب میں چلنے کے لیے، لیکن اس ملک کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے۔ پیپلز پارٹی کے بعض لوگ پیپلز پارٹی پہ ہی الزام دیتے ہیں، زرداری پہ اور بلاول پہ، کہ ان کی وجہ سے ان کے کمپرومائز کی وجہ سے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نقصان۔ دیکھیں میں آج اسمبلی سے باہر ہوں، اسمبلی میں جو ہمارے ممبرز ہیں، جو منسٹرز ہیں جو یا ممبرز ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں نا، میں باہر بیٹھ کے کچھ بھی الزام لگا سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے اسمبلی میں، لیکن جو فیس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو اندازہ بہتر ہوتا ہے، تو باہر بیٹھ کے الزام لگانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آصف علی زرداری کی جو قربانیاں ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آصف علی زرداری کے ساتھ پتہ نہیں کیا بغض ہے، وہ سب کچھ قربان کر لیتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں سب کچھ یہ کرتا ہے، تو پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے۔ بالکل پوزیشن ہمیں بہتر نظر آتی ہے، لیکن ہمارا ورکر چارج ہے، ہمارے لوگ بہتر پوزیشن میں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں یہ انڈیکیٹر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر اس ملک میں کوئی الیکشن کی بات کرتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اگر تیاری نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی بات کیوں کرتی ہے؟ کوئی پوزیشن ہماری ہے، کسی اسٹینڈنگ پہ ہم کھڑے ہیں تب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی الیکشن کی بات نہیں کرتا، باقی تو لوگ چھپ رہے ہیں یا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں پہ کوڑے بھی لگے، ہمارے لوگوں پہ ملٹری کورٹس بھی چلے، ہمارے لوگوں پہ پھانسیاں بھی ہوئی، ہم ڈٹے رہے۔ صحیح، بقول آپ کے باقی جماعتوں نے ڈیل کی ہے اس لیے چلیں وہ ذرا زیادہ خوش ہیں یا پرومیننٹ ہیں، آپ نے ڈیل بھی نہیں کی ہے، اور صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی چونکہ ہم نے الیکشن کے لیے ڈیمانڈ کی ہے تو ہماری پوزیشن پاکستان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے، لاڈلا چاہے عمران خان بنے یا نواز شریف بنے، ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے آتا ہے۔ ہم نے ایک لائن ڈرا کی ہے، آصف علی زرداری صاحب کی اپنی پالیسی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی پالیسی، ہم اس ریڈ لائنس کو کراس نہیں کرتے۔ صحیح، آپ ایک جیلا کے طور پہ مجھے آج بتائیں، کلیئر بتائیں کہ آپ کے لیے پاکستان تحریک انصاف زیادہ قابل قبول جماعت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز؟ ہم
ہر اس بندے کے ساتھ چل سکتے ہیں جو جمہوریت کی بات کریں. ہم اگر پی ٹی آئی کے لوگ جمہوریت کی بات کریں اور اپنی انا کی چیزیں ختم کریں تو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ہم بیٹھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی. ٹھیک, رائٹ. گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آنے والے دنوں میں بہتر چانسز بنیں گے پیپلز پارٹی کے؟ ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جو پچھلے خالد خورشید کی ڈسکوالیفیکیشن عدالت کے تھرو جو ہوئی, اس دوران بھی لگ یہ رہا تھا کہ امجد صاحب آ رہے ہیں اور ان کو وزارت اعلیٰ دی جا رہی ہے. کچھ ہوا اس طرح کی تھی, لیکن بعد میں اینڈ اپ کچھ اور ہوا. ہم اس بات پہ خوش ہیں, دھوکا تھا کہ نہیں ہوا. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ وزارت اعلیٰ نہیں دی گئی. نہیں دی گئی. اس لیے خوش ہیں. امجد صاحب بھی خوش ہیں. ہم اس لیے خوش ہیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اس لیے خوش ہے کہ اس میں ہماری قیادت کمپرومائز ہوتی. ہم اپنی قیادت کو کمپرومائز کسی وقت نہیں دیکھنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ امجد ایڈوکیٹ اگر سمپل میجورٹی سے یا پیپل پارٹی کے ووٹ سے سی ایم بنتا ہے تو اس کا کام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا, اور کمپرومائزڈ ایک سی ایم بنتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. تو امجد ایڈوکیٹ کا 4 سیٹوں کے ساتھ سی ایم نہ بننا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کیریئر کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے بننے سے. آج جس طرح کا سی ایم ہے, آج جس طرح کی گورنمنٹ آج گلگت بلتستان میں ہے, اب مجھے یہ بتائیں الیکٹڈ لوگ ہیں کدھر؟ اس حکومت کو چلا کون رہا ہے؟ اس حکومت کا چہرہ کون ہے؟ ڈیفینڈ کون کر رہا؟ منسٹرز کدھر ہیں؟ تو ہمیں تو حکومت کوئی نظر نہیں آ رہی گلگت بلتستان میں. یہ 2020 والا الیکشن گلگت بلتستان میں, اس میں بھی بظاہر کچھ یقین دہانیاں امجد صاحب کو بھی کرائی گئی تھی کہ ان کی حکومت آئے گی, پیپلز پارٹی کی آئے گی, لیکن ہوا نا کچھ اور. دیکھیں, یہ آپ کی خبر ہو سکتی ہے, آپ ایک تگڑے صحافی ہیں, آپ کی ایک خبر پہ وزیر اعلیٰ یہاں سے گھر کیا ہے تو لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, پتہ نہیں کس نے یقین دہانی کرائی. ہم تو عوام کی یقین دہانی پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک, اچھا, کوئی اور یقین دہانی نہیں. تو آگے آنے والے دنوں میں یا جب بھی الیکشن ہوں گے, اب تو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہوں گے, جب یہ اسمبلی پوری اپنی ٹرم پوری کرے گی تب ہوں گے, یعنی 2 سال 2.5 سال بعد. تو اب اگرچہ بہت دور ہے بات, لیکن آپ کیونکہ وفاق والے معاملات بھی تو دیکھنے ہیں نا کہ وہاں پہ کس کی حکومت آئے گی, پھر اسی حساب سے جی پی کو بھی دیکھنا. تو آپ پھر بھی پورا دیکھیں, مطلب بات یہ ہے, حکومت ہم پر امید اس لیے ہوتے ہیں. بات یہ ہے گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی کے علاوہ کسی کا بیچ ہی نہیں ہے. گلگت بلتستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گراس روٹ لیول پہ کوئی پارٹی ہے, نظریاتی طور پہ لوگ کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر ایکول لیول آف پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے, لیول پلینگ فیلڈ اگر ملتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی کے مقابلے میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا پچھلی مرتبہ ووٹ کے حساب سے سب سے زیادہ ووٹ پیپل پارٹی کے پاس تھا, لیکن حکومت بنائی پاکستان تحریک انصاف نے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے گلگت بلتستان میں الیکشن جیتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے. ٹھیک, ہم گلگت بلتستان میں اس لیے مطمئن ہیں. اور آپ کے خیال میں دی نہیں جا رہی ہے؟ دیکھیں, گلگت بلتستان ہمیشہ سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی, ہمیشہ سے انجینئرنگ ہوتی ہے, ہمیشہ سے کنٹرول ڈیموکریسی ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اس الیکشن کے بعد وفاق کے بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آخری جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو پالیسی دی, اس پالیسی میں گلگت بلتستان کو جو ہے نا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنایا کہ اس کو ہم نے کسی نہ کسی صورت میں آئین پاکستان میں ریفلیکٹ کرنا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جب حکومت بنتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, گلگت بلتستان کی اسٹیٹس کے صورت کیا بات ہوتی ہے, اس کے اوپر کیا کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے, کس طرح کی چینجز آتے ہیں, اس کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہوں گی. رائٹ. آخری سوال, اس حکومت سے موجودہ حکومت جو ہے گلگت بلتستان میں, اس کے کتنے لیڈرز پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے والے دنوں میں وقتوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کو اندر کی خبر پتہ ہے, کچھ بڑے نام بتائیں. مجھے پتہ ہے لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. نہیں, میں ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے. ہم نے اپنی قیادت کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی چلانی ہے تو اس طرح کی انجینئرنگ نہ کریں, ایسے لوگوں کو لے ہی نہیں. جو کل خالد خورشید صاحب کے پاس 21 بندے تھے, جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو آج اسمبلی میں ایک بندہ نہیں ہے. ڈیفیکشن کلاز کے لیے ایک بندہ ان کے پاس نہیں ہے. تو ہم اس طرح کی پارٹی نہیں بننا چاہتے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے, کوئی الیکٹیبل آئے کوئی الیکٹیبل چلا جائے, اس سے ان چیزوں پہ کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا. فرق نہیں. مسئلہ اس ملک میں یہ ہے ہمیشہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ. اگر خالد خورشید کا گناہ یہ ہے کہ اس نے زمان پارے کی چوکیداری کی ہے, تو جو سب سے بڑا چوکیدار تھا, جو عمران خان کے فلیٹ کی قیادت کرتا تھا, اس کو تو انہوں نے وزیر بنایا نا, وزیر داخلہ بنایا. اس سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ میں اس ملک کے اداروں کے اوپر سوال کرتا ہوں اس دوہرے معیار پہ. ٹھیک ہے, کہ آپ اگر اس طرح کا دوہرا معیار پیدا کریں گے اور اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ اس ملک میں سیاسی لوگ سیاست کی طرف آئیں گے, تو ایک وقت ایسا آئے گا, فرت اللہ بابر صاحب نے پچھلے دنوں یہ بات کی, ایک وقت ایسا آئے گا
کہ اس ملک کو چلانے والی جو طاقتیں ہیں وہ سیاستدانوں کے دروازے پہ دستک دیں گی لیکن سیاستدان دروازہ نہیں کھولیں گے. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نے آخری بات کی خالد خورشید کی, تو جو ڈگری کا کیس ثابت ہو گیا کہ ڈگری اصلی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے نا. ابھی جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں, ان کے حوالے سے اگر کوئی کیس ہے جس میں ثابت ہونا ہے تو نہیں, اس پہ کبھی بلا لیں, کبھی پروگرام کرتے ہیں اس پہ آپ کے ساتھ ان کو ہم انوائٹ کرتا ہوں پروگرام میں ہمارے ساتھ آ جائیں. بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.